بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جملہ فعلیہ کے تعلق سے پہلے پڑھ لیا ہے کہ کس طرح وربل سینٹنس جملہ فعلیہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں عموماً ہم نے یہ صورت دیکھی تھی کہ جملے میں فعل ہم لے آتے تھے، اس کے بعد اس کا فاعل یعنی کہ اس کا سبجیکٹ اس میں ظاہر کی شکل میں لاتے تھے، یعنی ناؤن کی شکل میں، اور پھر اس کا آبجیکٹ یعنی کہ مفعول یہ بھی ناؤن کی شکل میں لایا کرتے تھے۔ آج ہم ایک مختلف صورت دیکھیں گے جس کے اندر فعل اور فاعل اگر ضمیر ہوں تو کس طرح سے جملہ بنے گا۔ تو آئیے چلیے شروعات کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں ریپیٹ کر لوں گا کہ جملہ فعلیہ کا ہم نے کیسے اسٹرکچر دیکھا تھا۔ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے 3 جز ہوتے ہیں: فعل، فاعل اور مفعول۔ ٹھیک ہے، فعل کا معنی ہوتا ہے ورب، اور یہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ اس کے بعد فاعل آتا ہے۔ فاعل کا مطلب ہوتا ہے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے مفعول یعنی آبجیکٹ، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ جملہ فعلیہ بنانے کے لیے عموماً فعل اور فاعل کافی ہوتا ہے، مفعول ایک زائد چیز ہوتی ہے، لیکن بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں فعل متعدی کہتے ہیں۔ اگر فعل اور فاعل کے ذریعے بات پوری ہو جا رہی ہے تو اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بنیادی طور پر ایک سٹرکچر دیکھا تھا، فعل، فاعل اور مفعول۔ اب یہاں ہم جو مثالیں دیکھنے والے ہیں اس میں توجہ صرف اس بات پر ہوگی کہ فعل کے بعد اگر فاعل ضمیر کی صورت میں آئے تو کس طرح نظر آئے گا، اور مفعول بھی اگر ضمیر یعنی پرناؤن کی شکل میں آئے تو کس طرح نظر آئے گا، کیونکہ جملے میں جب آپ مفعول اور فاعل کو پہچان لے تو ترجمہ کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات عربی میں آپ کو دکھنے میں وہ صرف ایک ہی لفظ نظر آتا ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے وہ کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے۔ تو آئیے چند مثالیں دیکھیں گے کہ جس میں ہم سب سے پہلے فعل اور فاعل والی مثالیں دیکھیں گے کہ جہاں بات فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم مفعول کی طرف جائیں گے۔ اب سامنے یہاں پر جو آپ کی مثالیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو جملے فعلیہ بنائے گئے ہیں اس میں صرف فعل اور فاعل کا استعمال کیا گیا ہے۔ فعل یعنی ورب، فاعل یعنی آپ کا سبجیکٹ، اور یہاں فاعل ضمیر کی صورت میں آیا ہے، اس میں ظاہر کی صورت یعنی ناؤن کی شکل میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اگر ناؤن کی شکل میں آتا تو آپ کے پاس 2 ڈیفرنٹ ورڈز ہوتے، فعل ایک ورڈ میں، پھر اس کے بعد جو فاعل ہوتا وہ سیکنڈ ورڈ ہوتا، جبکہ ایسا پہچاننے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ذهب الولد، اگر ہم کہتے ہیں ذهب وہ گیا، الولد یعنی وہ لڑکا۔ ٹھیک ہے، تو ذهب گیا، الولد لڑکا، لڑکا گیا، تو یہاں پہ ذهب فعل ہو گیا، الولد یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اب ذهب ایک الگ لفظ ہے اور الولد یہ ایک الگ لفظ ہے، تو اس طرح سے سپریٹ ہونے کی وجہ سے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ذهب فعل ہے، اس کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ لیکن اگر اس میں ظاہر نہ ہو تو ایک ضمیر ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے، اگر آپ اسے پہچان لیں تو آپ کو فاعل سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو گردان آپ یاد کرتے ہو تو فعل ماضی کے آخر میں اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے اس کا فاعل پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیں، جلستو، جلستو میں جلسہ فعل ہے اور اس کے اندر تون ضمیر یہ اس کا فاعل ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں فعل بفاعل کا صیغہ۔ فعل بفاعل یعنی یہ فعل فاعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ہی لفظ کے اندر 2 چیزیں ہیں، تو یہاں ریڈ مارک جسے میں نے کیا ہے وہ فعل ہے، اور جو بلو مارک میں نے کیا ہے جو بلو کلرنگ تو وہ اس کا فاعل ہے۔
ठीक है। जलस्तु का मतलब होता है मैं बैठा। आई सैट, मैं बैठा। ये तून जमीर जो आ रही है इसमें सिंगुलर मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। जलस्तु मैं बैठा या बैठी। कहने वाली अगर मुअन्नस है तो वो कहेगी मैं बैठी, और मुजक्कर है तो वो कहेगा मैं बैठा। तो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एनोटेशन समझ लें कि एस सिंगुलर के लिए है, एम मेल के लिए मैस्कुलाइन, एफ फेमिनाइन के लिए और पी प्लूरल के लिए। ठीक है। तो जलस्तु में जलसा फेल है और तुउन जमीर उसका फाइल है। तो फेल आ गया, फाइल आ गया, तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। तो जलस्तु ये दिखने में एक लफ्ज है लेकिन है कंप्लीट एक सेंटेंस। मैं बैठा, जलस्तु मैं बैठा। ठीक है। दूसरी मिसाल, दहिकना हम हंसे, वी लाफ्ड। दहिकना, तो दहिकना में आप देख रहे हैं सबसे पहले फेल आता है अरबी जबान में, वर्ब। तो दहिका ये जो है वर्ब है, हंसना। और ना जमीर जो उसके आखिर में आ रही है ये प्लूरल की जमीर है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैंने यहाँ पी लिखा हुआ है। और मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन इस्तेमाल होती है। दहिकना, वी लाफ्ड, हम हंसे। ओके। तो यहाँ दोहे का फेल और ना जमीर उसका फाइल बनती है। ये ना जो है वो कौन सी आ, नहनु जमीर की तरफ इशारा करती है जो इसके अंदर होती है। दोहिकना हम हंसे। ठीक है। तो यहाँ भी शक्ल वही है, जो रेड मार्किंग में है वो उसका वर्ब है, और जो ब्लू कलर किया गया है वो उसका फाइल है। तो एक ही लफ्ज में फेल और फाइल दोनों जुड़े हुए हैं। दखल तुम, दखल तुम में भी दखला फेल है और तुम जमीर इसका फाइल बनती है। तो दखल तुम के अंदर असल में अंतुम जमीर छुपी हुई है। ठीक है। ये तुम के जरिए पता चल रहा है कि अंतुम जमीर छुपी हुई है। अंतुम यानी तुम सब। यू केम इन, तो अंतुम ये प्लूरल की जमीर है। तो जब हम कहते हैं इंग्लिश में यू, तो ये यहाँ पर प्लूरल के लिए और मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीर है। दखल तुम सब दाखिल हुए, यानी तुम सब मर्द दाखिल हुए। ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है और प्लूरल के लिए। दखल तुम सब दाखिल हो गए। यू केम इन। तकल्लमती, तकल्लमा ये फेल है, तकल्लमती इसके अंदर अंति जमीर छुपी हुई है। ठीक है। अंति, तकल्लमती यू स्पोक, तूने बात की, तूने कहा, तूने बात की। तो तूने बात की में ये जो अंति जमीर इस फेल के अंदर छुपी हुई है जो सिंगुलर फेमिनाइन की तरफ इशारा करती है। तकल्लमती तूने कहा, यू स्पोक तूने बात की। तो ये सामने मुअन्नस है, कोई फीमेल है, लेडी है, और आप उससे कह रहे हो कि तूने बात की है। वक़फ़तुन्ना यू स्टूड अप, यहाँ पर वक़फ़ा फेल है और तुन्ना ये बता रहा है अंतुन्ना जमीर को। ठीक है। और ये अंतुन्ना ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है और फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होती है। वक़फ़तुन्ना यू स्टूड अप यानी कि तुम सब खवातीन जो है खड़ी हो गई, ठहरी। वक़फ़तुन्ना तुम सब खवातीन ठहर गई। ओके। निमता ये नामा यनूमु से है, नामा का मतलब सो जाना। ठीक है। निमता तू सो गया, यू स्लेप्ट। निमता तू सो गया, तो यहाँ निम ये जो है फेल है, वर्ब है, और ये ता जो है अंता जमीर इसके अंदर है इस वर्ब के अंदर। तो ये बन जाएगा निमता यू स्लेप्ट, तू सो गया। तो ये अंता जमीर सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होती है, मुखातब के लिए। तो बताना ये मकसद है कि इन तमाम मिसालों में आप देख रहे हैं फेल के साथ फाइल जमीर की शक्ल में उससे जुड़ा हुआ है, और फेल ब फाइल होने की वजह से ये एक मुकम्मल जुमला है। दिखने में अगरचे कि एक लफ्ज नजर आ रहा है। तो फेल के बाद हमेशा फाइल को आपने तलाश करना है।
اگر فعل کے بعد کوئی اس میں ظاہر ہے کوئی سیپریٹ ناؤن آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ اس کا عموماً فاعل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا اسم یعنی ناؤن نظر نہ آئے آپ کو فعل کے بعد، تو اسی فعل کے اندر سے ایک چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فاعل ہوتی ہے، اور اس کی نشاندہی جو ہے آخری حرف سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے فعل ماضی میں، ٹھیک ہے؟ تو جلستو، ضحکنا، دخلتم، اس کے بعد کوئی بھی آپ ناؤن نہیں دیکھ رہے ہو تو یہی اس کے اندر ضمیریں ہیں اور اس کا فاعل اس سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل اور فاعل کی مثالیں ہو گئی۔ اب ایسی مثالیں دیکھیں گے کہ جس میں فاعل بھی ضمیر ہو اور مفعول بھی ضمیر ہو، ٹھیک ہے؟ سٹرکچر وہی ہوگا، سب سے پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا۔ انگلش میں پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ جب انگلش میں آپ ٹرانسلیشن کرتے ہو تو سب سے پہلے سبجیکٹ کو لاؤ گے، اس کے بعد ورب کو، اس کے بعد آبجیکٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس پیٹرن کو آپ ذہن نشین کریں۔ اب یہاں پر ایک لفظ دیکھیں، رأیتک، رأیتک، دکھنے میں یہ آپ کو ایک لفظ لگ رہا ہے، ایک سنگل ورڈ لگ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک پورا جملہ ہے جس کے اندر تین چیزیں موجود ہیں، ایک ہے فعل، دوسرا فاعل اور تیسرا مفعول ہے۔ کہ رأیتک کے اندر رأ جو ہے اصل میں فعل ہے، رأیتو اس کے اندر تون ضمیر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انا ضمیر کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ رأیتو، میں نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، کسے دیکھا؟ کا، رأیتو کا، میں نے تجھے دیکھا، I saw you، رأیتو کا، I saw you۔ اب اس کے اندر فعل کیا ہے؟ دیکھنا۔ فاعل کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ میں۔ اور مفعول کون ہے؟ جسے دیکھا گیا وہ ہے تو۔ رأیتو کا، میں نے تجھے دیکھا، I saw you، I سبجیکٹ ہے، saw ورب ہے، اور you اس کا آبجیکٹ ہے۔ تو دیکھنے میں آپ کو بس ایک لفظ لگ رہا ہے، لیکن ہے یہ ایک مکمل جملہ جس کے اندر تین اجزاء ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ اور یہ چھوٹی شکل اس لیے ہو گئی کیونکہ فاعل اور مفعول دونوں جو ہیں ضمیر کی شکل میں آئے ہیں، اسی لیے میں نے یہاں پر کلرنگ کی ہے۔ جو ریڈ مارکنگ نظر آ رہی ہے وہ فعل ہے، جو بلو مارکنگ میں ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور جو گرین مارکنگ کی گئی ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، سمعناہم، سمعناہم، ہم نے انہیں سنا۔ اب یہ بھی ایک کمپلیٹ جملہ ہے۔ سمع یسمع، سمع کا معنی سننا، ٹھیک ہے؟ ہم نے سنا، فعل ماضی ہے، سمع یہ ورب ہے، اس کے بعد آگے نا ضمیر آ رہی ہے، نحن کی طرف اشارہ کرتی ہے، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، کسے سنا؟ ہم، دیم، سمعناہم ہم نے انہیں سنا، ان سب کو سنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمعنا نا ضمیر یہ پلورل کے لیے اور میل فیمیل دونوں کے لیے کامن استعمال ہوتی ہے۔ سمعنا ہم نے سنا، سمعناہم ہم نے انہیں سنا، ان لوگوں کو سنا، ٹھیک ہے؟ وی ہرڈ دیم، تو یہاں وی آپ کا سبجیکٹ ہے، ہرڈ یہ ورب ہے، اور دیم یہ اس کا آبجیکٹ ہے۔ سمعناہم، ٹھیک ہے؟ اگلی مثال دیکھیں، ضربتہ، یہ ضربتا، تا کے اوپر میں زبر پڑھ رہا ہوں، ضربتہ، ضربہ یہ فعل ہے، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے؟ اس نے مارا۔ ضربتہ، تا ضمیر یہ انتا کی طرف اشارہ کرتی ہے، ضربتہ یعنی انتا ضربتا، ٹھیک ہے؟ تو نے مارا، تو ضربہ یہ فعل ہو گیا، اس کے بعد فاعل کون ہے؟ تو، انتا، ٹھیک ہے نا؟ ضربتا میں جو ہے یہ تا اس کا فاعل ہے، ضربتا تو نے مارا، ٹھیک ہے؟ تو نے مارا، یہ جو بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ضربتا تو نے مارا، کسے مارا؟ ضربتا ہو، اسے مارا، یہ ہو ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرتی ہے، سنگولر میل کے لیے، تو ضربتہ
تو نے اسے مارا، یو ہٹ ہم، ٹھیک ہے، تو یو یہ فائل ہے، سبجیکٹ ہے، ہٹ یعنی مارنا یہ ورب ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اسے مار رہا ہے، ٹھیک ہے، جسے مارا گیا اس کی بات ہو رہی ہے، یو ہٹ ہم، تو یہ ہم جو ہے اشارہ کرتی ہے مفعول کی طرف۔ دوبارہ دیکھیں، ضربتہ میں ضربہ فعل ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ جو آخر میں ہا ضمیر نظر آ رہی ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ تو اب جب آپ نے فاعل اور مفعول کو فعل سے جدا کر لیا، اب آپ کو ترجمہ کرنے میں بالکل آسانی ہوگی۔ ضربہ مارا فعل ماضی، ضربتا تو نے مارا، اور پھر اس کے بعد ضربتہ تو نے اسے مارا، تو ترجمہ آپ بالکل صحیح کر پائیں گے۔ اگلی مثال دیکھیں، زارونا، زارونا میں فعل کیا ہے؟ زارا یزورو زیارت کرنا سے ہے، ٹھیک ہے، زارو، اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع والا صیغہ ہے۔ زارا تو فعل ہو گیا، زیارت کرنا یعنی کسی کو وزٹ کرنا، اب یہ جمع کا صیغہ، انہوں نے زیارت کی، دے وزٹڈ، انہوں نے زیارت کی کہنا ہے تو زارو، ٹھیک ہے، جیسے کہ فعل فعلا فعلو، جلس جلسا جلسو جلسو فعلو، ٹھیک ہے، تو یہ جمع والا صیغہ ہے مذکر کے لیے، جمع مذکر غائب کے لیے۔ زارو انہوں نے زیارت کی، تو زارا تو فعل ہو گیا، یہ واو بتا رہا ہے کہ یہ پلورل کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ جمع کو بتلا رہا ہے واو، ٹھیک ہے، اور یہ واو ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے اس فعل کے اندر جو اس کا فاعل ہے۔ کون سی ضمیر بنے گی اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، کون سی ضمیر؟ وہ سب، انہوں نے کیا، دے آل، زارو دے وزٹڈ، ٹھیک ہے، دے وزٹڈ، اور آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا اس کا مفعول۔ اس کسے انہوں نے وزٹ کیا؟ ہمیں وزٹ کیا یعنی ہماری زیارت کی، تو ترجمہ یوں ہوگا، انہوں نے ہماری زیارت کی، تین چیزیں ہیں اس میں، انہوں نے ہماری زیارت کی، دے وزٹڈ اس، تو وزٹ کرنے والے دے، اور کسے وزٹ کیا وہ مفعول ہے اس، اور وزٹ کرنا یہ ورب ہے، تو زارونا انہوں نے ہماری زیارت کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اکل تمہا، اکل تمہا، اب ترجمہ کیسا بنے گا؟ اکلا فعل ہے اس کا، ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اکلا کھایا، اکلا کا مطلب کھایا، اکل تم ضمیر ہے اس کے اندر، انتم ضمیر کی طرف اشارہ کرتی ہے، اکل تم یعنی تم سب نے کھایا، یعنی انتم ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مذکر، جمع مذکر حاضر کے لیے، اکل تم سب نے کھایا، کیا کھایا؟ اسے کھایا، اکل تم نے اسے کھایا۔ مثال کے طور پر فاکہتن ہے، فاکہتن یعنی کہ میوہ، یہ فروٹ کو کہتے ہیں فاکہہ، اور یہ مؤنث لفظ ہے، آخر میں تا آ رہی ہے، تو اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ آپ نے وہ پھل کھایا، تم سب نے وہ کھایا، ٹھیک ہے، وہ پھل کھایا، تو وہ اشارہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ فاکہہ، تو اکل تم نے اسے کھایا، اکل اکلا کھایا، تم نے اسے، اکل تم نے اسے کھایا، یو ایٹ اٹ، ٹھیک ہے، یو ایٹ اٹ، تو یو اس کا سبجیکٹ بنے گا، ایٹ ورب ہے، اور اٹ یہ اس کا مفعول۔ آخری مثال دیکھیں، انزلناہ، اب انزلہ یہ جو کیا ہے؟ یہ فعل ہے آپ کا، نازل، نزلہ ینزلو سے آگے انزلہ بنتا ہے، تو انزلہ نازل کرنا کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف اتارنے کو نازل کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیجنا،
اوپر سے نیچے کی طرف، جیسے کہ قرآن کا نازل ہونا. تو انزلناہ میں انزلہ یہ فعل ہو جاتا ہے، انزلنا نا ضمیر یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتی ہے، میل فیمیل دونوں کے لیے کامن. انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا. انزلنا کسے نازل کیا؟ آخر میں ہو ضمیر آ رہی ہے جو کسی مذکر شے کی طرف اشارہ کرتی ہے. انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا. ترجمہ دوبارہ دیکھیں. انزلہ فعل بنتا ہے، نا ضمیر اس کا فاعل بنے گا، ہم نے نازل کیا. اور ہو ضمیر جو ہے یہ اشارہ کرے گی مفعول کی طرف، یہ مفعول بنے گا نا، کیونکہ فعل آ گیا فاعل آ گیا تو آخر میں جملے میں کیا چیز بچتی ہے؟ مفعول بچتا ہے، تو یہ مفعول بنے گا. تو انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اسے، ہم نے اسے نازل کیا. وی سینٹ اٹ، وی ریویلڈ اٹ. ٹھیک ہے، ہم نے اسے نازل کیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ قدر میں آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا. اب یہ اسے نازل کیا سے یہ ہو ضمیر کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ قرآن کی طرف. اس آیت میں انا انزلناہ ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر شب قدر میں. ٹھیک ہے، تو انزلناہ میں انزلہ فعل، نا ضمیر اس کا فاعل، اور ہوا یہ ہو ضمیر جو ہے اس کا مفعول بنے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ فعل کے بعد فاعل ضمیر کی شکل میں آتا ہے اور مفعول بھی کبھی کبھی ضمیر کی شکل میں آتا ہے. جب آپ فعل سے فاعل اور اس کے مفعول کو سیپریٹ کرنا سیکھ جائیں گے، سیپریٹ کر لیں گے، تو آپ ترجمہ بالکل درست کر پائیں گے کہ کرنے والا کون ہے اور کس پر وہ کام ہو رہا ہے. تو اس طرح سے جدا کر دینے سے آپ ترجمہ آسانی سے کر پائیں گے. تو آپ کو ضمیریں یاد ہونی چاہیے اور گردانیں یاد ہونا چاہیے. گردان یاد ہوں گی آپ کو تو آپ کو فائل ساتھ ہی یاد ہو جائے گا، کیونکہ گردانوں میں فائل جڑا ہوتا ہے تو آپ جو ہے فائل پہلے ہی جان چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو گردان یاد ہوتی ہے کسی بھی ورب کی تو آپ فعل اور فائل کو امیڈیٹلی سیپریٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.